یہ تم ابھی تک کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب میں گھر آ جاؤں تو تم رات میں مجھے میرے کمرے میں چاہیے ہو۔ یزدان خانزادہ کی آواز پر کچن میں برتن دھوتی ہوئی ملیحہ کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور ان کے پاس پہنچ کر یزدان کے منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھ لیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آہستہ بولیں، کوئی سن لے گا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ بس مجھے اب اور کچھ بھی نہیں پتا۔ جب تم سے ایک دفعہ کہہ دیا تو تم میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ چلو۔ یزدان خانزادہ نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس وقت رات کے 11:15 بج رہے تھے اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت صرف ملیحہ اور یزدان خانزادہ ہی جاگ رہے تھے۔ کمرے میں آتے یزدان خانزادہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جبکہ ملیحہ ہڑبڑا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو اس گھر میں ایک عام سی ملازمہ ہوں، اس سے زیادہ تو شاید میری کوئی حیثیت بھی نہیں، لیکن جب آپ مجھ پر رعب جماتے ہیں تو میرے دل میں آپ کے لیے محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ یزدان نے اسے اپنے بہت قریب کیا اور اسے ملیحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ یزدان اس کے ساتھ بے باک حرکتیں کرتا اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یزدان نے اسے اپنے بے حد قریب کیا ہوا تھا، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے ہی اپنے بستر پر لے آیا۔ شاید آج ایک بار پھر اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹائے۔ ملیحہ نے جب اسے اپنے قریب ہوتے دیکھا تو اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے گھبراہٹ سے کہا، نہیں سائیں، آج نہیں پلیز، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ آج گھر پر بہت کام تھا، میں سارا دن کام کرتی رہی ہوں، میرا بدن تھکن سے چور ہے اور میرے سارے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سائیں آج نہیں۔ مگر یزدان کہنے لگا، نہیں میری جان، آج میں تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دوں گا۔ دیکھنا میرے پاس آتی تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میرا پیار پا کر تم اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاؤ گی۔ میں تمہیں پرسکون کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ یزدان خانزادہ تو ملیحہ کے سحر میں ڈوب گیا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اس پر پیار لٹائے جا رہا تھا اور پھر ملیحہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ اس نے خود کو یزدان خانزادہ کے حوالے کر دیا، جو اسے اپنی محبت سے سرشار کر رہا تھا۔ کافی دیر یزدان خانزادہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور پھر اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب ملیحہ نے اس کے بازو کو آہستہ سے ہٹایا جو یزدان نے اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت مشکل سے ملیحہ نے اس کے وجود کو خود سے دور کیا اور پھر وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گئی۔ جب باہر آئی تو اپنے بالوں کو تولیے سے صاف کرتی ہوئی اس نے ایک نظر یزدان خانزادہ کو دیکھا جو بستر پر آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ ملیحہ کہنے لگی، آپ جاگ گئے؟ میں تو بہت آرام سے آپ کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آج رات تم یہیں پر رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ مگر ملیحہ ڈر رہی تھی۔ نہیں سائیں، ایسے نہیں، اگر صبح میرے اٹھنے سے پہلے کوئی اس کمرے میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، سائیں آپ
آخر کب مجھے اپنی بیوی کے روپ میں سب کے سامنے اپنائیں گے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں چھپ چھپ کر آپ سے ملتی ہوں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے جب مجھے اپنایا تو نہ جانے یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں چاہتی ہوں ہمارے رشتے کو جائز نام اور جائز مقام ملے۔ وہ پھر سے سائیں کے پاس جا بیٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، سائیں، اگر انہوں نے مجھے آپ سے الگ کر دیا تو؟ مگر یزدان نے اسے یقین دلایا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بہت جلد میں اس رشتے کو سب کے سامنے لاؤں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تسلی بخش الفاظ سن کر ملیحہ کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یزدان اور اپنے تعلق کے بارے میں سوچتے رہے۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی حویلی کی طرف آئی کہ بیگم صاحبہ اس سے خفا ہو جائیں گی۔ بیگم صاحبہ کی خفگی وہ کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھلے ساری رات جاگتی رہی تھی مگر جانتی تھی کہ صبح اٹھتے ہی اسے کام پر لگنا ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے کچن میں بھی موجود تھی۔ وہ بیگم صاحبہ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ملیحہ کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں باپ شروع سے ہی امیر گھروں میں چوکیداری کا کام کرتے تھے اور اس کی ماں حویلیوں میں برتن دھویا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اسی گھر میں چوکیداری کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے زخم قابو نہ لاتے ہوئے وہ وفات پا گیا تھا۔ گو کہ حویلی والوں نے علاج تو بہت اچھا کروایا تھا لیکن اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ یہ سانحہ ملیحہ کے لیے کم نہیں تھا، کیونکہ اب اس پر اپنے باپ کے مر جانے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ اس کے اپنے چھوٹے بھائی کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بن جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اگر اس کا بھائی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا تو ان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ملیحہ کی ماں ایک دوسرے گھر میں کام کرتی تھی۔ پھر جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے حویلی میں بڑی بیگم صاحبہ سے بات کی کہ اسے کام کی ضرورت ہے۔ ان دنوں اس حویلی کی ایک ملازمہ اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے چھٹیوں پر جا رہی تھی اور وہ تھی بھی کافی کمزور۔ بڑی بیگم صاحبہ اسے خوش بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ملیحہ کو کام پر رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے بھی بہت دل لگا کر اس حویلی کی خدمت کی تھی۔ یہ بھی اسی باپ کی بیٹی ہے، ضرور محنت سے کام کرے گی، اس لیے وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس گھر میں نوکرانی بن گئی تھی۔ ملیحہ نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ دکھنے میں وہ کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی تھی، بس صرف اور صرف مجبوری کی وجہ سے وہ اس گھر میں کام کرنے لگی تھی۔ مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ملیحہ یہاں پر کام کر رہی تھی۔ اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں بھی اپلائی کیا تھا لیکن وہاں پر اس کی تنخواہ کم تھی۔ اس کے علاوہ ایک دفتر میں بھی اس نے اپلائی کیا تھا، وہاں بھی اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ اس کے بھائی کی پڑھائی کے اخراجات پورے ہو سکتے۔ یہاں حویلی میں 24 گھنٹے کام کرنے پر اسے اچھی خاصی رقم مل رہی تھی، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اس حویلی میں ہی کام کرے، اپنے بھائی کا مستقبل بنا لے۔ یہاں حویلی میں وہ دل لگا کر کام کر رہی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، کافی سمجھدار تھی۔ بہت جلد اس نے سارا کام سیکھ لیا تھا۔ بہت سلیقہ مندی سے وہ اپنے سارے کام کرتی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ اس کے کام سے کافی زیادہ خوش تھی
اور اسے وقتاً فوقتاً انعام بھی دیتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ جب اس گھر کے اکلوتے بیٹے یزدان خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے ملیحہ کو اپنے اوپر چھپتی ہوئی نظریں محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے یزدان خانزادہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ نے تو فوراً نظریں پھیر لی تھی، مگر یزدان تو اسے دیکھے جا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام ملیحہ ہے اور میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ تم اس گھر کی نوکرانی کب سے ہو؟ تمہارے جیسی لڑکیاں نوکرانی تو نہیں ہوتی۔ یزدان خانزادہ نے گہری نگاہوں سے ملیحہ کے سراپے کو دیکھا تھا۔ شکل اور بول چال سے وہ کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ ہاں، کپڑے تھوڑے سستے سے تھے، مگر وہ بھی انتہائی صاف ستھرے تھے۔ وہ پھر سے یزدان خانزادہ سے کہنے لگی کہ میں کچن میں کام کرتی ہوں۔ کچن کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ بس آج مالی نہیں آیا تھا تو بیگم صاحبہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں پودوں کو پانی دے دوں، اس لیے میں نے پودوں کی صفائی کی اور اب انہیں پانی دے رہی ہوں۔ یزدان اسے دیکھ کر حیران تھا کہ اتنی خوبصورت نوکرانی اور بولنے کے انداز سے لگتا تو نہیں کہ یہ نوکرانی ہے۔ اس کے الفاظ میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کے لفظ بھی شامل تھے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے ملیحہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ملیحہ اس سے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یزدان کو لڑکیوں کی کمی تھی۔ اکثر اس کے گرد حسین لڑکیاں گھومتی رہتی تھی۔ اس کی عادت بھی یہی تھی کہ جب وہ کوئی حسین لڑکی دیکھتا تو اس کی طرف مائل ہو جاتا۔ ملیحہ کو دیکھ کر اسے لگا کہ یہ اوروں سے الگ ہے، شاید اب اس کا دل اسی لڑکی پر آ کر رکے گا۔ ملیحہ اپنی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ اسے حیران کر رہی تھی اور وہ بری طرح اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ یزدان کو رات میں کافی پینے کی عادت تھی۔ باقی نوکرانیاں تو کام ختم ہوتی جا چکی ہوتی۔ ملیحہ ہمیشہ کچن کے کام میں مصروف رہتی تھی۔ اکثر وہی یزدان کو کافی بنا کر دیتی تھی۔ یزدان کہتا کہ مجھے ملیحہ کے ہاتھ کی کافی پسند ہے۔ جب ملیحہ کافی لے کر آتی تو وہ اس سے پاس بیٹھنے کو کہتا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا۔ یوں دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی ہونے لگی۔ ملیحہ کو یزدان کی دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا۔ یزدان اسے پسند کرنے لگا تھا۔ ملیحہ ہمیشہ اسے روک دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ یزدان اسے تسلی دیتا کہ وہ گھر کا اکلوتا وارث ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک دن سب کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ یزدان کچن میں آیا۔ ملیحہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ملیحہ کے گردن سے بال ہٹا کر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ ملیحہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے۔ ملیحہ نے کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کریں۔ یزدان نے کہا کہ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو سچ مچ محبت ہے تو پہلے نکاح کرنا ہوگا۔ یزدان نے فوراً کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی ملیحہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک رئیس زادے کا اکلوتا وارث ایک ملازمہ کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، مگر یزدان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اگلے دن سب گھر والے کسی فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ یزدان نے جان بوجھ کر جانے سے انکار کر دیا۔ نوکروں کو بھی چھٹی دے دی۔ اس نے ملیحہ کو بلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس نے ملیحہ سے نکاح کیا۔
پھر اسے گھر لے آیا۔ اس نے ملیحہ کو کہا کہ فی الحال یہ راز رکھنا ہوگا، ابھی وہ نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، اس لیے یہ نکاح خفیہ رہے گا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس رات یزدان بے حد خوش تھا۔ ملیحہ بار بار کہتی کہ مجھے جانے دے۔ یزدان کا دل اسے چھوڑنے کو مان نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں دور کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ساری رات اس نے اسے اپنے قریب رکھا۔ ملیحہ صبح ہونے سے پہلے اپنے کوارٹر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اکثر ہونے لگا۔ یزدان اسے اپنے کمرے میں بلاتا، ملیحہ بھی آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالنے لگے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ملیحہ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگے۔ اس کے چہرے پر نکھار آ گیا۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ بیگم صاحبہ جو یزدان کی والدہ تھی، انہوں نے یہ سب دیکھ کر شک کرنا شروع کیا۔ وہ سوچتی کہ آخر اس لڑکی کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے ملیحہ پر سختی بڑھا دی۔ اکثر کچن میں خود آ کر اس پر نظر رکھنے لگے۔ وہ چاہتی تھی کہ یزدان اس کے قریب نہ آ سکے۔ ایک دن انہوں نے ملیحہ کو بلا کر وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بیٹے کے کمرے کے آس پاس بھی نہ دکھائی دے۔ یہ سنتے ہی ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آنسو کو چھپایا اور واپس کچن میں جا کر کام کرنے لگی۔ ایک شام اچانک ملیحہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے تیز بخار ہو گیا۔ اسے بار بار قے آنے لگی۔ اس کی حالت بگڑ گئی۔ پورا دن گزر گیا، کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید یزدان آئے گا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ بغیر کھائے پیے بستر پر پڑی رہی۔ یزدان تو کیا، کوئی بھی اس سے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید یزدان آیا ہے، مگر وہ دوسری ملازمہ تھی۔ اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ بیماری کا ڈرامہ ختم کرو اور حویلی میں آ کر مہمانوں کے لیے چائے بنا دو۔ سب کو تمہاری چائے پسند ہے۔ ملیحہ بامشکل اٹھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی آئی۔ مہمان ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔ اس نے سن لیا کہ وہ یزدان کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ یہ بیگم صاحبہ کی کچھ دوستیں تھیں جو یزدان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی۔ برتن ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ غصے سے آگے بڑھی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ چلائیں کہ منحوس، تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ ملیحہ روتے ہوئے ٹوٹے برتن سمیٹنے لگے۔ تبھی یزدان اندر داخل ہوا۔ جب ملیحہ اس کے قریب سے گزری تو ٹکرا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ یزدان نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور غصے میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یزدان ملیحہ کو تھامنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ یہ تو بخار سے تپ رہی ہے، مر نہ جائے۔ وہ کہنے لگی مرتی ہے تو مر جائے میری طرف سے، میں کیا کروں؟ مہمانوں کے سامنے اس نے میری بے عزتی کروا دی ہے۔ تبھی ملیحہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ میں دوبارہ سے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے یزدان کے سامنے ان کے رشتے کی بات کی، وہ یہ سنتے ہی حیران رہ گیا تھا۔ وہ عورتیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کرنے آئی تھی اور بڑی بیگم بھی یہی چاہتی تھی، مگر یزدان تو یہ سب سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے وہیں پر انکار کر دیا کہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے رشتے کی بات کی تو میں آپ کو دوبارہ اس گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہاں کا ماحول اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ ملیحہ جو دوبارہ چائے بنا رہی تھی،
لیکن مہمان بغیر کچھ لیے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ بیگم صاحبہ کو یہ اپنی بہت بڑی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یزدان سے لڑ رہی تھی کہ اتنی اچھی لڑکی تھی اور تم نے تو ہماری دوستی بھی خراب کر دی ہے۔ وہ میری اتنی اچھی دوست کی بیٹی تھی، کافی عرصے سے اس پر نظر تھی، یہی خواہش تھی کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، لیکن تم نے تو میری خواہش کا ذرا بھی احترام نہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ ملیحہ کو تسلی ہوئی تھی کہ یزدان اس سے سچی محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر رات میں ملیحہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یزدان کو پہلے ہی یہ اندازہ تھا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ وہ اسے دیکھنے کوارٹر میں آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بخار میں تپ رہی ہے اور سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی، تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی وہ روتے ہوئے اسے گلے شکوے کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ چیک اپ کروا رہے تھے کہ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جب انہیں یہ بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو یہ سنتے ہی یزدان کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھی۔ وہ تو ایک دم پریشان ہو چکا تھا، تو فوراً ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس بچے کو ختم کر دیں، میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ جبکہ ملیحہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ آپ کے بھی کمٹمنٹس ہیں، اور پھر یہی وقت ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی کو قبول کریں۔ جب آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے تو سب کے سامنے قبول کر لیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ رو رہی تھی اور یزدان سے کہنے لگے، مگر اس کا تو رنگ ایک دم سے اڑا ہوا تھا۔ وہ تو اس طرح بدل گیا تھا، کہنے لگا کہ مجھے تم سے بچہ چاہیے ہی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے وجود سے اپنا بچہ پیدا کرواؤں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے تم تو صرف میرے لیے تسکین کا سامان تھی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر مجھے بچے پیدا کروا کر اپنی نسل کو آگے بڑھوانا ہے تو میں اپنے کسی خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے یہ سب کچھ کروں گا۔ اور ویسے بھی اب میرا دل تم سے بھر چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے جو ملیحہ کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یزدان اس قدر بدل جائے گا۔ ملیحہ نے تو وہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ یزدان تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اسے بار بار اپنی طرف کھینچتا تھا، اپنے پاس سے دور بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ ملیحہ وہیں اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ پلیز سائیں، ایسا مت کریں، خدا را ایسا مت کریں۔ لیکن وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے اندر لے گئی۔ جب وہ اندر گئی تو ملیحہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے یزدان سے کہا کہ آج یہ کام نہیں ہو سکتا، اب کسی اور روز لے آئیے گا، کیونکہ اب انہیں بہت تیز بخار ہے۔ یہ سب برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یزدان اسے واپس لے آیا تھا اور اسے یہی کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے بچہ نہیں چاہیے، جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ساری رات ملیحہ کسی خوف سے نیند نہیں آئی تھی کہ یزدان نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ اس کے بچے کو بھی ختم کروانا چاہتا ہے۔ لیکن اگلے ہی روز یزدان کو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑا تھا۔ وہ اچانک چلا گیا تھا۔ ملیحہ کو لگا تھا جیسے اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ بات کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ یزدان نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے بار بار یزدان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، اور دوسری طرف یزدان بھی دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا اور پھر انہیں چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جا کر اس نے میٹنگز اٹینڈ کرنا شروع کر دی تھی، آفس میں دل لگانا شروع کر دیا تھا۔
لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی اسے شدت سے ملیحہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اسے بار بار ملیحہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، جس طرح وہ معصوم سی لڑکی اس کے کہنے پر اس کی ہر بات مانتی، اس پر جان نچھاور کر دیتی اور بدلے میں وہ اس سے محبت چاہتی تھی، اور کس طرح وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں آ گیا تھا۔ ملیحہ کا چہرہ ایک پل کو بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اسے ملیحہ سامنے نظر آتی۔ عجیب بری حالت ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس کی فیلنگز ایسی نہیں تھی۔ یہاں پر بھی اس کی ایک گرل فرینڈ تھی جو ہر وقت اس کے پاس منڈلاتی رہتی تھی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یزدان کا تو ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے قریب آتی، اسے کلب لے جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن یزدان اسے بار بار جھٹک دیتا تھا، دور رہ مجھ سے۔ اسے ملیحہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے اسی رات اپنی فلائٹ بک کروائی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ جب واپس حویلی جائے گا تو وہ ملیحہ کو اس کا مقام دلائے گا۔ وہ وہاں پر سب کو بتائے گا کہ اس نے ملیحہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ دل سے اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا، اور حویلی میں بھی وہ یہی اعلان کرنا چاہتا تھا کہ ملیحہ اس کی بیوی ہے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یزدان کا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اور بڑی بیگم صاحبہ یزدان کو دیکھتی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا تم تو 5 مہینوں کے لیے گئے تھے اور پھر 2 ہفتوں میں واپس آ گئے ہو۔ آتے ہی اس نے ادھر ادھر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ اس نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کچن کی طرف گیا، پھر سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا۔ ہر طرف اس نے ملیحہ کو دیکھا، لیکن جب اسے کہیں بھی نہ پایا تو بڑی بیگم صاحبہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یزدان، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پتہ ہے کیوں تم حویلی میں دندناتے پھر رہے ہو۔ ابھی تو تم آئے ہو، بیٹھو آرام کرو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن وہ ہر طرف ملیحہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب ملیحہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی تو اس کے بارے میں پوچھنے لگا، امی ملیحہ کہاں ہے؟ بڑی بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ ملیحہ کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے تو میں نے تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سنتے ہی یزدان ایک دم پاگل ہو چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اسے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ وہ میری بیوی تھی، میں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ بتائیں کہاں بھیجا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ اس گھر میں نہیں چاہیے تھی۔ نکاح کا سنتے ہی بڑی بیگم کا غصہ دوبارہ ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور یزدان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب تک تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک نوکرانی کے ساتھ نکاح کرنے کی؟ تم نے سوچا کیسے کہ میں ایک نوکرانی کو اپنی بہو تسلیم کروں گی؟ وہ کہنے لگا کہ امی ملیحہ سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ پلیز مجھے سچ سچ بتائیں، آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے؟ لیکن بیگم صاحبہ تو کچھ بھی نہیں بولی۔ تکلیف میں یزدان نے ملازمہ سے ملیحہ کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ لیکن وہاں گیا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ جب پاس پڑوس سے اس نے ملی اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکی تو بہت خراب تھی، اس کا تو کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ جیسے محلے میں یہ بات پھیلی تو ہر کوئی ان پر لعنتیں کرنے لگا اور پھر دونوں ماں بیٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی یزدان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے ملیحہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ ابھی یزدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اسے کہاں ڈھونڈے۔ در بدر بھٹک کر وہ ملیحہ کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگا۔ پاگلوں کی طرح وہ ملیحہ کو ہر طرف ڈھونڈتا رہا، لیکن ملیحہ اسے کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ بڑی بیگم نے تو پہلے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اسے روکتی رہی، لیکن جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو کہ وہ تو ملیحہ کے عشق میں دیوانوں کی طرح پاگل ہے،
جب اس نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ بھی دل موم کر بیٹھی تھی۔ اس نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ملیحہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے دوستوں کو بھی کہا، پرانے محلے والوں کو بھی کہا کہ اگر وہ لوگ واپس آئیں تو مجھے بتائیے گا۔ ملیحہ کو کہیں بھی کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 7-8 مہینے گزر گئے تھے۔ اب تو یزدان کی حالت بھی بہت بری ہو گئی تھی۔ شیو بڑی ہوئی تھی اور وہ کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ بس صرف اپنے آفس میں ہی جاتا تھا۔ اس کا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اس کے کزنوں سے، اس کے دوست اسے کسی بھی تقریب میں بلاتے وہ کہیں بھی نہیں جاتا تھا۔ کمرے میں آتا تو اسے عجیب سی وحشت ہونے لگتی تھی۔ اسے ایسا لگتا جیسے ملیحہ اس کے آس پاس ہی ہے۔ اسے اپنے کمرے میں بھی ہر طرف ملیحہ نظر آتی تھی۔ رات کو پاگلوں کی طرح اٹھ کر کبھی لاؤنج میں اور کبھی لان میں ٹہلنا شروع کر دیتا تھا۔ اب تو اس کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ آفس میں تھک کر گھر آتا تو نیند اس سے کوسوں دور ہوتی۔ بڑی بیگم صاحبہ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اسے بھول جاؤ، میں کہیں اور کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ لیکن یزدان اب کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہی کہا تھا کہ بیٹا، تم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اب وہ نہیں ملی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن بجائے یزدان کی حالت ٹھیک ہونے کے اور بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو بڑی بیگم صاحبہ نے بھی اپنے طور پر ہر طرف ملیحہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح دنیا جہاں کی خوشیاں اپنے بیٹے کے قدموں میں لا کر رکھ دے۔ ایک دن یزدان ایک نجی ہسپتال میں فنڈنگ کے لیے گیا۔ وہاں پر جب وہ گیا تو اور بھی کافی سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک ورکر بھاگتا ہوا آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ایک سیریس کیس آیا ہوا ہے، لڑکی کی حالت بہت خراب ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، لیکن اس کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے۔ یزدان نے جب یہ سنا کہ وہ او پازیٹیو گروپ ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرا بلڈ او پازیٹیو ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنا خون دینے کو تیار ہوں۔ یزدان اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے ایک روم میں لٹایا گیا تھا۔ ابھی اس کا خون نکال ہی رہے تھے کہ پردے کی دوسری سائڈ پر وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکی ہے، وہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ تبھی یزدان کو اس لڑکی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ یزدان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ لوگ اس کا بلڈ نکال رہے تھے۔ اچانک اسے اس لڑکی کی آواز آئی۔ وہ لڑکی ڈاکٹر سے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میرا بچہ بچ تو جائے گا نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ یزدان نے فوراً سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور پردہ ہٹایا، کیونکہ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جیسے اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اس طرح تو ملیحہ لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر اس کے پاس کینولا اتارنے کے لیے آ گیا تھا۔ جیسے ہی کینولا اتارا، یزدان بھاگتا ہوا ملیحہ کے پاس چلا گیا۔ ملیحہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ملیحہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ اسے پھر سے اپنے بچے کی فکر ہونے لگی تھی۔ نہیں، آپ میرے قریب مت آئیے گا، دیکھیں آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا اس بچے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن یزدان اس سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں ملیحہ، یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں یہ ہمارا بچہ ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن یزدان کو دیکھ کر ملیحہ کی حالت اور بگڑنے لگی تھی۔ اسے تو اب اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سب سوچتے ہوئے ملیحہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے یزدان کو وہاں سے باہر بھیج دیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد ملیحہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ لیکن ملیحہ نے
ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ دیا تھا کہ اس شخص کو میرے بچے کی شکل بھی نہیں دکھانی، وہ میرے بچے کا دشمن ہے، وہ میرے بچے کو مار دے گا، پلیز آپ اسے میرے بچے کو بچا کر رکھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے تسلی دی، نہیں بیٹا، ہم تمہارے بچے کو کسی کو بھی نہیں دکھائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں ملیحہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی ماں بھی اس کے پاس تھی۔ تبھی یزدان اس کی ماں کے قدموں میں گر گیا اور ان سے بھی معافی مانگنے لگا۔ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ملیحہ کی ماں سے بھی بار بار معافی مانگ رہا تھا، لیکن ملیحہ نے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کو معاف تو کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنا بچہ کبھی بھی آپ کو نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ یزدان کو یہ بچہ دکھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد یزدان جب کمرے میں گیا تو وہ اسی حالت میں ہسپتال سے باہر جا چکی تھی۔ درد سے کراہتی ہوئی بچے کو سینے سے لگائے وہ ٹیکسی میں بیٹھنے لگی تھی، جب یزدان نے اسے پکڑ لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، دیکھو میں تمہاری خاطر واپس آ گیا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ تلاش کرتا رہا۔ یزدان نے پھر سے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھائے اور کہنے لگا، یہ میرا بچہ ہے نا، جسے میں نے مارنے کا کہا تھا، ملیحہ مجھے دو۔ لیکن ملیحہ نے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہٹ جائیں، مجھ سے دور رہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے دہاڑی تھی، مگر یزدان اسے بھی بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میرے گھر کی مالکن ہو، دیکھو تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تم گھر چل کر کرنا، بے شک میرے سر میں 100 جوتے مار لینا، لیکن پلیز میرے ساتھ گھر چلو۔ ملیحہ بھی ڈر سے کانپ رہی تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اس بچے کو دنیا میں لایا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ یزدان نے اس کی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ ملیحہ روئی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اپنا بچہ بھی چھن چکا تھا۔ گاڑی بڑی سپیڈ سے حویلی کی طرف جانے لگی۔ یزدان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ملیحہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بند کریں یہ تماشا، آپ نے جس قدر میری تذلیل کرنی تھی کر دی، اب کیا مجھے کہیں ویرانے میں لے جا کر مجھے اور میرے بچے کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز کچھ کریں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ شخص میرے بچے کو مار دے گا، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، پلیز امی کچھ کریں۔ ملیحہ کی ماں بھی خاموش بیٹھی تھی، شاید اس نے یزدان کی آنکھوں میں ملیحہ کے لیے تڑپ دیکھ لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یزدان ملیحہ اور اپنے بیٹے کے لیے کس قدر پاگل ہو رہا ہے، جبکہ ملیحہ رو رہی تھی اور یزدان کو برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر یزدان خاموش تھا، جانتا تھا کہ اس کے دل میں جو غبار ہے وہ جب تک نکلے گا نہیں تب تک ملیحہ ایسے ہی رہے گی۔ گھر آ کر اس نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ بچے کو اس نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ سامنے بیٹھی بڑی بیگم نے جب یزدان کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا اور پھر بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ملیحہ کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تم اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے، اور یہ بچہ؟ یزدان کہنے لگا کہ اماں جان، یہ بچہ میرا بچہ ہے، دیکھیے آپ کا پوتا، ملیحہ نے آپ کے وارث کو جنم دیا ہے۔ جیسے یزدان آگے بڑھا تو فوراً بڑی بیگم 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ میری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ہماری رگوں میں اعلیٰ خاندان کا خون دوڑ سکتا ہے،
اور ہماری نسل بھی ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہی آگے بڑھا سکتی ہے۔ نہ جانے اس نے کہاں کہاں منہ کالا کیا تھا، اور اس بچے کو صرف اور صرف پیسے کے لیے تمہارا نام دینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر تو یزدان کا خون کھول چکا تھا۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، کہنے لگا کہ اماں جان چپ ہو جائیں، اس سے زیادہ میں آپ کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، پلیز آپ آگے کچھ نہیں بولیں گے۔ یزدان چلایا تھا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، لیکن میں اب اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے روپ ہیں آپ کے؟ پہلے تو آپ اس کے مل جانے کی دعا کرتی تھی، اور اب جب مل گئی تو آپ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہیں۔ یہ میرا بچہ ہے اور اس گھر میں رہے گا، اور ملیحہ کو وہی عزت ملے گی جو اس گھر کی بہو کو ملنی تھی، اور ملیحہ کی ماں بھی اسی گھر میں رہے گی۔ ملیحہ چپ چاپ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی جب اپنی ماں کو باتیں سنا کر وہ ملیحہ کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا، لیکن کمرے میں آتے ملیحہ کو گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس کمرے میں گزرے وہ تمام تر لمحات یاد آنے لگے تھے جن لمحات کو ایک گالی بنا کر اس کے سامنے ادا کیا تھا۔ ایک نظر اس نے اس بچے کو دیکھا، یزدان کو اس سے پیار کرتے دیکھا۔ ملیحہ کہنے لگی، کیا آپ کو آپ کا بچہ چاہیے تھا نا؟ سو مل گیا، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میرے دل میں آپ کے لیے دوبارہ سے کوئی محبت آ سکے گی۔ یہ آپ کی اولاد ہے، چاہے اسے اپنائیے یا پھر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیجیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ ملیحہ اپنے بچے اور یزدان سے بھی بالکل ہی لا تعلقی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو وجدان فوراً اس کے قدموں میں گر چکا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، یہ لو میرے بندے ہاتھ، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میں شدید شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے اپنے کیے پر، لیکن دیکھو میں نے تمہیں اپنا بھی تو لیا ہے، میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور قسمت نے تمہیں حادثاتی طور پر مجھ سے ملا دیا۔ میں مانتا ہوں میری وجہ سے تم نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، تم اور جو ان کی سزا دے لو، لیکن مجھ سے دور مت جاؤ پلیز۔ کہیں نہ کہیں ملیحہ کو بھی یزدان سے محبت تھی، اس کے دل میں کہیں کسی کونے میں یزدان کی محبت دفن تھی۔ وہ چپ ہو چکی تھی۔ تبھی ملیحہ کی ماں نے بھی اسے سمجھایا اور پھر وہ بھی چپ ہو گئی اور چپ چاپ یزدان کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ہی روز سے یزدان نے اس کا پورا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی آتا تو اس کے لیے اور اپنے بچے یزدان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر ضرور آتا تھا۔ بڑی بیگم نے شروع میں تو اسے بگاڑ کر رکھی، اس کی ماں سے گھر کے کام کاج کرواتی اور وہ بھلی عورت بغیر کچھ کہے ہر بات مانتی رہتی۔ بڑی بیگم کو پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو جان بوجھ کر تانے اور کڑوی کو سیلی باتیں سناتی رہتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے انہیں بھی اپنے بیٹے کی خاطر ہار ماننا ہی پڑی اور اپنا رویہ ملیحہ کے ساتھ درست کرنا پڑا۔ ملیحہ اب بھی ویسی ہی تھی، بس اپنے بیٹے کی ماں بن کر وہ اس کی ہر ذمہ داری نبھا رہی تھی، مگر جیسے کمرے میں یزدان آتا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ مٹ جاتی۔ اپنے بیٹے کو وہ بیبی کاٹ میں سلانے کے بعد خود صوفے پر جا کر سو جاتی۔ اس گھر میں آئے ہوئے سے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ملیحہ نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ قریب آنا تو دور کی بات، وہ تو اسے خود کو چھونے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا ملیحہ سے معافی مانگتا، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ وہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ یہ بات تو ملیحہ نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ سچ میں ایک بچے کا باپ بن کر اس کا خیال رکھتا۔ ملیحہ کی پسند ناپسند بھی وہ خود دیکھتا تھا۔ دھیرے دھیرے ملیحہ کا رویہ بھی یزدان کے ساتھ کچھ بہتر ہونے لگا۔ ایک رات ملیحہ جب صوفے پر سو رہی تھی تو اسے کچھ
سسکیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ ملیحہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کا بچہ پرسکون نیند میں کاٹ میں سو رہا تھا، لیکن بیڈ پر یزدان کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ فوراً وہ اس کے قریب آئی۔ لیمپ آن کیا تو یزدان حلق سے کچھ آوازیں نکال رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر جب یزدان کے ماتھے پر رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یزدان کو اس نے جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن یزدان بالکل ٹھنڈ سے نیلا پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، دودھ گرم کیا اور دوا لے کر یزدان کے پاس آئی۔ یزدان سے کہنے لگی کہ اٹھیں پلیز، یہ دودھ پئیں، دوا لیں، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ لیکن یزدان کو بخار اتنا تیز تھا کہ اس سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور جھجکتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اسے دودھ پلانے لگی۔ اور تعجب بھی تھا کہ یزدان بخار میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو ملیحہ، میں اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، پلیز ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے ابھی بھی محبت ہے۔ دیکھو اگر تمہاری محبت مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مرنے کا لفظ سن کر ملیحہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، مرے آپ کے دشمن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بخار میں بھی وہ شخص بس اسی کا نام بار بار لے رہا تھا۔ یہ ملیحہ کا دل نرم کر ہی چکا تھا۔ یزدان نے اسے وہیں پر بخار کی حالت میں اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ملیحہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، میں سکون چاہتا ہوں۔ ملیحہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یزدان کو تھوڑی بہت گرمائش محسوس ہوئی تو وہ دھیرے دھیرے اس کے مزید قریب آنے لگا تھا۔ وہ رات ایک بار پھر ملیحہ اور یزدان ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب یزدان کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار کافی کم ہو چکا تھا، پسینے سے سارا وجود بھیگا ہوا تھا۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہی ملیحہ کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ کی بھی تب تک آنکھ کھل چکی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا، سوری، مجھے پتہ نہیں چلا میں کب تمہارے قریب آیا، جب تم یہاں پر میرے پاس آئی۔ دیکھو اگر تمہیں برا لگا ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ یزدان ایک دم سے گھبرا چکا تھا کہ کہیں اس کی جان سے پیاری بیوی اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے، لیکن ملیحہ بڑی نرمی سے کہنے لگی کہ نہیں، کوئی بات نہیں، رات آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں آپ کے پاس ہی سو گئی۔ یزدان نے جب اس کے چہرے پر حیا کی لالی دیکھی تو وہ بھی پرسکون سا ہو چکا تھا۔ ملیحہ اٹھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مزید قریب کھینچ گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے مجھے معاف کیا نا، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں مزید تم سے یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری ناراضگی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ابھی میری محبت کا یقین نہیں آیا؟ ملیحہ اس کے گلے لگ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ جو ہوا تھا سو ہوا تھا، لیکن ایک بھیانک خواب سمجھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماضی کی یادوں کو بھول جائے گی اور اب مزید یہ ناراضگی اور رنجشیں چھوڑ کر یزدان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ یہی اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے بہتر تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو چکا تھا۔ یزدان اور ملیحہ کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بڑی بیگم بھی مسکرا چکی تھی۔ وہیں ان کا پوتا جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، شرارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بڑی بیگم کو تو ایک پل بھی سانس نہ لینے دیتا۔ سارا دن وہ اپنے پوتے کے ساتھ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں اور اس کی شرارتیں دیکھنے میں گزار رہی تھی۔ وہیں ملیحہ یزدان کی محبت پا کر جیسے سرشار سی ہو چکی تھی۔ کہاں وہ اس گھر میں نوکرانی بن کر آنے والی لڑکی اب اس گھر کی مالکن بن چکی تھی، اور اس کی ماں اب وہ بھی یہاں خوش تھی۔ بڑی بیگم نے انہیں بھی بہت مان اور عزت دی تھی۔
دونوں سارا دن ملیحہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اس کا خیال رکھتی، اسے پیار کرتی۔ ملیحہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی دعائیں کہ اس کا یزدان پلٹ کر اسی کے پاس آیا تھا۔ لیکن اگر اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا ہوتا تو شاید وہ آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ یزدان اب پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ملیحہ چاندنی رات میں بیٹھی یزدان کو دیکھ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آج اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ ملیحہ نے شرارت سے کہا۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں سنجیدہ نہیں ہوں، بس سوچ رہا ہوں کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، یا یہ چاندنی تمہیں اور حسین بنا رہی ہے۔ ملیحہ نے نظریں جھکائی، اس کے گال ہلکے سرخ ہو گئے۔ یزدان، آپ بھی نا؟ وہ اٹھنے لگی۔ آپ کا بیٹا دادوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تبھی یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم شرما رہی ہو؟ نہیں تو، ملیحہ نے بنا دیکھے کہا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو؟ یزدان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ دھڑکنیں بتا رہی ہیں کہ تم شرما رہی ہو۔ ملیحہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یزدان نے مضبوطی سے تھام لیا۔ چھوڑیں نا، اس نے آہستگی سے کہا۔ چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط پر، یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے حیرت سے پوچھا، کون سی شرط؟ وہ کہنے لگا، شرط یہ ہے میری جان کہ اب مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے جو بالکل تمہارے جیسی ہو۔ اب دیکھو نا، ہمارے بیٹے کو تو دادی اور نانی ہی نہیں چھوڑتی، تو ہمارے پاس بھی تو کوئی ننھی منھی گڑیا۔ ملیحہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اور اگر نہ مانوں تو؟ یزدان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ پھر تو مجھے تمہیں منانے کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ ملیحہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور یزدان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش ہوتے، جیسے پوری کائنات ان کی محبت کی گواہ بن گئی ہو۔ ناظرین، آپ کو آج کا ناول کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔